بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ نماز کن فیکون صلاۃ الحاجت کا خاص طریقہ، رات کو نماز پڑھو، صبح ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ 2 رکعت کی کن فیکون والی نماز ہے۔ یہ 2 نفل آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے، آپ یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ محترم دوستو، آپ کی تقدیر نہیں بدل رہی، قسمت نہیں چمک رہی، آپ وظائف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ کے حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ذریعہ بھی نہیں آپ کے پاس۔ تو محترم دوستو، آپ نے یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لینی ہیں، پھر دیکھیے گا آپ کی قسمت کیسے چمکتی ہے۔ آپ کی پریشانی کیسی بھی کیوں نہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، آپ کا قرض کا مسئلہ ہے، تو محترم ناظرین کتنی ہی مشکل بڑی کیوں نہ ہو، آپ نے یہ نماز ایک بار پڑھ لینی ہے، پھر دیکھیے گا اپنی تقدیر، اپنی قسمت آپ اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج ہر بندہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور پریشانیوں نے ہر شخص کو گھیر رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان حال نہ ہو۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے وہی شخص آپ کو اپنی پریشانیاں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل کسی نہ کسی شخص کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نماز ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم گزارش آپ کو کرتا چلوں، جو میں ہر ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی اور میری بہنیں وظائف تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی جھکیں، اس رب ذوالجلال کو راضی کریں۔ وہ رب ذوالجلال جو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، ہم جب بھی وظیفہ کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا ذکر سمجھ کر کریں، یہ نہیں کہ اپنی حاجت کے لیے کریں۔ اپنی حاجت بعد میں ہے، پہلے رب کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال کا ذکر سمجھتے ہوئے آپ عمل کریں، پھر جا کر آپ اپنی حاجت سامنے رکھیں۔ محترم ناظرین، ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ جب بھی وظیفہ کریں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا ہوں اور رب ذوالجلال کا یہ ذکر کروں گا، میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، 2 رکعت نماز اس طرح پڑھوں گا، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس طرح کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، نیت اس طرح کرنی ہے، پھر دیکھیے گا ابھی آپ کی نماز ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اگر نماز پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، مصلی اٹھائیں گے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم دوستو، وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں۔
استغفار کو ضرور تھامیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 7 ضرور پڑھا کریں۔ نماز بھی پنجگانہ ضرور پڑھا کریں۔ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے، استغفار بھی نہیں کرتے، اور پھر گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ پورا دن اور پوری رات ہم سے گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، اور ان گناہوں کے ہوتے ہوئے ہم وظائف کرتے ہیں، ہمارے وظائف پھر اثر نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو کن فیکون والی نماز پڑھی تھی، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لیکن اثر نہ ہوا۔ محترم دوستو، گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے توبہ کب کی، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کب مانگی، ہم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے کب؟ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، صدق دل سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر وظیفہ کریں، پھر صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر عرش سے فیصلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے فرشتوں میرے بندے کو عطا فرما دو، میرا بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے عطا فرما دو۔ محترم دوستو، آپ نے یہ نماز پڑھنے سے پہلے 11 روپیے کا صدقہ و خیرات کر لینا ہے۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ محترم دوستو، آپ کو جب بھی ٹائم ملے، آپ نے اکیلے کسی جگہ پہ، مسجد میں، گھر میں، بہنیں کسی اپنے کمرے میں جو پاک ہو، وہاں پر آپ مصلی بچھا لیں، اور آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی عبادت سمجھ کر، اور پھر یہ نیت کرنا کہ یہ میں عبادت کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یہ نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 15 مرتبہ 15 ٹائم سورت الاخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد سورت الاخلاص 15 بار پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعتیں اس طرح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہے، آسان ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ عمل صلاۃ الحاجت کی نماز اس طرح مکمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ ہم وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ہم نے اس رب سے مانگنا ہے۔ محترم دوستو، آپ کی جتنی بڑی حاجت ہوگی، یہ دعا مکمل کریں گے، مصلی اٹھائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔